اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقین ارضیات، باتیں اور کہانی، یہ ہمارا عنوان، یہ پیشکش ہے پیٹرولیم کلب آف پاکستان کی۔ اس پروگرام میں ہم ملاقات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں ان سابقین سے جنہوں نے ارضیات میں تعلیم حاصل کی ہے۔ آج دوسرا ہمارا یہ پروگرام ہے، اس کے اندر ہم نے جامعہ کراچی کے سابق طالب علم کو یہاں دعوت دی ہے، لیکن یہ پروگرام کراچی تک محدود نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے سارے پاکستان کے جامعات کے سابقین ارضیات ہیں ان کو یہاں ہم دعوت دیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب حسن گوہر صاحب۔ حسن گوہر صاحب کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ نے کراچی یونیورسٹی سے ایم ایس سی کے بعد مشہور ادارہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان، مساحت ارضی پاکستان سے وابستہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ ریٹائرمنٹ تک وہیں رہے، جسے کہتے ہیں وفاداری بشرط استواری اسلحہ ہے۔ یعنی اس دوران ظاہر سے بات ہے کہ انڈسٹری میں بہت سارے مواقع آئے، بڑے پرکشش مواقع آئے، لیکن حسن گوہر صاحب جو ہیں وہ ملک کی خدمت کے لیے اسی ادارے سے وابستہ رہے اور وہاں سے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ تو آج ہم ان سے باتیں کریں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی ان کے ماضی کے بارے میں، جامعہ میں ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں، جیولوجیکل سروے آف پاکستان کیا کرتا ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بعد کے معدنیات کا مستقبل کیا ہے اور ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور ہم بات کریں گے، چونکہ یہ معدنیات کے ماہر ہیں، کہ ابھی ہمارے پڑوس میں افغانستان کے اندر معدنیات کا کام شروع ہوا ہے، خاص طور لیتھیم وغیرہ کے لیے۔ ہم سب کچھ گفتگو کریں گے کیا ہمارے درمیان کوئی تعاون کا راستہ نکل سکتا ہے۔ شکریہ گوہر صاحب۔ ذرا یہ فرمائیے ابتدا میں، تاکہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو پتہ چلے کہ آپ نے شعبہ ارضیات میں جامعہ کراچی میں آ گئے ہوں گے، آپ نے کب داخلہ لیا اور کس سند کے ساتھ آپ فارغ ہوئے؟ یہ ذرا کہ شروع ہمیں پتہ چل جائے، اس کے بعد ہم مزید سوال آپ سے کریں گے۔ شکریہ مسعود عبدالی صاحب اور طاہر صاحب اور باقی آپ کی ٹیم کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور یہ میرے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے توسط سے کراچی یونیورسٹی شعبہ ارضیات کے باقی لوگوں سے بھی مخاطب ہوں۔ میں نے انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد ایس ایم سائنس کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا تھا، اور اس کے بعد میں 1959 میں نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور وہاں سے پہلے بی ایس سی آنرز 62 میں کیا، اور پھر ایم ایس سی 63 میں وہیں سے کیا۔ اس زمانے کے جو لوگ جنہوں نے 59 میں کراچی یونیورسٹی میں تھے، ان کو ایک بڑا اعزاز کہیں، شرف کہیں، فخر کہیں، وہ یہ حاصل ہے کہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے دونوں کیمپس کے اندر تعلیم حاصل کی۔ پہلے ہم نے 6 مہینے جو ہیں وہ سول ہاسپٹل کے پیچھے جب کراچی یونیورسٹی کا پرانا کیمپس تھا وہاں، اور اس کے بعد سن 60 کے شروع سے کراچی یونیورسٹی کا جو نیا کیمپس ہے، جو موجودہ کیمپس ہے، اس میں ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو یہ ایک بڑا اچھا اور یونیک قسم کا تجربہ تھا کہ 2 کیمپس میں آدمی نے تعلیم حاصل کی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ وہاں اس وقت کیا حالت تھی، تو کراچی یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے وہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ بہت ہی عمدہ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایک فرینچ آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے ڈیزائن کیا، اور ابتدائی طور پر جبکہ یونیورسٹی کا وہاں شفٹ ہوئی تو وہاں پر صرف 3-4 عمارتیں تھیں۔ ایک تو فیکلٹی آف آرٹس تھی، دوسرا ایڈمنسٹریشن کا بلاک تھا، تیسرا لائبریری تھی، اور چوتھی جو چیز تھی وہ فزکس اور کیمسٹری کے بلاکس تھے۔ جیولوجی ڈپارٹمنٹ، جیوگرافی ڈپارٹمنٹ، مائکرو بایولوجی، زولوجی، باٹنی، یہ تمام ایک قسم کے بیرکس میں تھے جو اب ختم ہو چکی ہیں اور نئے اپنی عمارتوں میں ہیں۔ میں نے جو تعلیم حاصل کی جتنی بھی تھی وہ ان بیرکس میں تھی جس وقت جیولوجی ڈپارٹمنٹ تھا۔ اتفاق سے ہم نے پچھلے ہفتے اقبال محسن صاحب سے بات کی تھی، تو یہ جو آپ فرما یہ کہانی انہوں نے بیان کی تھی، لیکن غالباً آپ سے وہ سینئر تھے، اس لیے کہ وہ 65 میں ایم ایس سی کر چکے تھے۔ بہرحال اچھا یہ بتائیے، وہ مجھ سے جونیئر تھے، سوری آپ سے جونیئر، میں نے 63 میں کیا، جی وہ 65 میں کیا، جی وہ 65 میں تھے، لیکن بہرحال ایک پرومیننٹ اسٹوڈنٹ تھے، اس لحاظ سے اس وقت بھی ان کی شہرت تھی اور وہ تھی ماشاءاللہ۔ اچھا ذرا یہ فرمائیے گا، یہ ہمارے دلچسپی کے لیے، کہ جب آپ پہلی بار داخلے کے امیدوار کی حیثیت سے داخل ہوئے جامعہ کراچی میں، یعنی آپ تو چاند بی بی روڈ کے کیمپس پہ گئے ہوں گے، اس وقت کیونکہ یادگار ملاقات، کوئی مشاہدہ، کوئی تاثر، یعنی کوئی خوشگوار یا ناخوشگوار جو بھی واقعہ کوئی جو اب تک آپ کو یاد ہو؟ بڑی خوشگوار یادیں ہیں، اور یہاں پہ میں ایک چیز اور عرض کر دوں تمام ساتھیوں کے لیے کہ اگر کوئی مجھ سے آج یہ سوال کرے کہ میری زندگی کے بہترین سال کون سے تھے، تو میں بلا تردد یہ کہوں گا کہ وہ 4 سال جو میں نے کراچی یونیورسٹی میں گزارے۔ اس میں پروفیشنل لائف بھی ہے اور پرائیویٹ لائف سب،
تو جو چیز، جو محبت، جو شفقت اور جو اچھا ماحول اس وقت کی کراچی یونیورسٹی میں مجھے ملا، اور اس نے جو میری شخصیت پہ اثر ڈالا، وہ اتنا اچھا تھا کہ آج بھی میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ نہ صرف میں یاد کرتا ہوں بلکہ جو میرے اس وقت کے ساتھی تھے اور جو میرے ساتھ پڑھتے رہے، وہ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ وہ 4 سال جو ہیں وہ ہماری زندگی کے کردار سازی کے لحاظ سے اور ویسے بھی بہترین سال تھے۔ جو سب سے پہلے میرا انکاؤنٹر ہوا جب میں نے داخلے کے لیے گیا، تو وہاں کے جو 2-3 سینئر طلبہ تھے، پہلے تو ان سے بات ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی داخلے کے فارم کے ساتھ آپ جو صدر شعبہ ہیں وہ اس زمانے میں ڈاکٹر محبوب خدا صاحب تھے، جن کا تعلق اس وقت کے ایسٹ پاکستان، آج کے بنگلہ دیش سے تھا۔ میں ان کے دفتر میں گیا اور انہوں نے بہت ہی محبت کے ساتھ مجھ سے بات کی، اور کیونکہ اتفاق ایسا تھا کہ میں نے جیولوجی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ میں بھی پڑھی تھی۔ ایس ایم کالج میں جیولوجی پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئی تھی، یعنی فزکس کیمسٹری بایولوجی اور فزکس کیمسٹری میتھس کے ساتھ یہ تیسرا کمبینیشن تھا جو آفر کیا گیا تھا۔ تو کیونکہ میں نے جیولوجی انٹرمیڈیٹ میں پڑھ لی تھی، اس لیے انہوں نے کوئی جیولوجی کے بارے میں تو سوال نہیں کیے، بس کچھ ویسے ہی جو دوسرے اور سوال ہوتے ہیں کہ تمہیں کیا دلچسپی ہے، کیوں ہے، کیا ہے، لیکن بہت ہی محبت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے یہ سوالات کیے، جس کا ایک بہت ہی اچھا تاثر میرے اوپر آج تک باقی ہے۔ اور انہوں نے پھر اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یو آر ایڈمیٹڈ، تو یہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا۔ تو بعد میں اناؤنسمنٹ تو ظاہر ہے کہ لسٹ جو بنی وہ تو اس کو کوئی 5-6 دن لگے تھے، لیکن انہوں نے مجھے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یو آر ایڈمیٹڈ۔ اتفاق کی بات ہے کہ جو تاثر آپ کا تھا 60s میں، وہی تاثر میرا بھی تھا 70s میں۔ میں نے 74 میں داخلہ لیا تھا، بھائی نے ہی یہی اسی قسم کا خوشگوار آج تک وہ میری یادیں باقی ہیں اساتذہ کے بارے میں۔ بلکہ اچھا ذرا یہ فرمائیے گا مختصر کہ اس وقت جو اساتذہ تھے آپ کے ذرا بہت کم ہوں گے، 2-4 ہوں گے، ان کا اگر ایک کوئی ذکر ہو جائے۔ ہاں، میں اس میں بالکل بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو ڈاکٹر محبوب خدا خود تھے، انہوں نے لیکن بہت ہی کم ہماری یعنی ٹیچنگ کی، صرف میرا خیال ہے مشکل سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 7 یا 8 دفعہ انہوں نے کلاس میں آئے اور انہوں نے جنرل جیولوجی جو ہے وہ انہوں نے بتائی۔ جو 3 اساتذہ کرام جن سے مجھے تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، ان میں سب سے پہلا نام ولی اللہ صاحب کا ہے، جن کی اپنی اسپیشلائزڈ فیلڈ جو تھی وہ منرالوجی پیٹرولوجی تھی۔ انہوں نے وسکونسن یونیورسٹی امریکہ سے ماسٹرز کیا ہوا تھا اور بہت اچھے ٹیچر تھے، بہت عمدہ ٹیچر۔ اس کے علاوہ اظہر صاحب تھے جو پیٹرولیم سیکٹر سے کراچی یونیورسٹی آئے تھے، اور ان کا ظاہر پریکٹیکل تجربہ بھی تھا، تھیوری بھی تھی۔ انہوں نے اسٹریٹیگرافی اور دوسرے متعلقہ سبجیکٹس پڑھائے۔ اس کے بعد میں جو تھے، جو سب سے زیادہ ہمارا جو پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ ہوا وہ اخلاق حسین رضوی صاحب سے تھا۔ وہ ہمارے 1 سال کے بعد، یعنی سمجھیے کہ 61 یا 62 میں کراچی یونیورسٹی آئے آسٹریلیا سے اپنی اسٹڈیز مکمل کرنے کے بعد، اور انہوں نے فیلڈ جیولوجی بھی کرائی، اور کئی سبجیکٹس جو تھے جیولوجی سے متعلق، جیولوجی کی برانچز کے وہ انہوں نے پڑھائے۔ اور پڑھنے سے زیادہ ان کا جو ہم لوگوں سے تعلق تھا وہ ایک بہت ہی اچھے دوست یا بڑے بھائی کا تعلق تھا۔ تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، یعنی جیولوجی سے بھی متعلق اور عام زندگی کے بھی متعلق۔ وہ انتہائی شفیق، مہربان اور دوستانہ طرز عمل والے استاد تھے، اور فیلڈ جیولوجی بھی انہوں نے بہت کروائی۔ اور یہاں پر میں ایک اور نام لینا چاہوں گا، اور وہ ہمارے جیولوجی ڈپارٹمنٹ کے تو نہیں تھے لیکن جیوگرافی کے تھے، پروفیسر رؤوف صاحب۔ ان سے اخلاق صاحب سے دوستی بھی بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ فیلڈ بھی بہت کیا۔ اور دراصل جو فیلڈ جیولوجی ہم نے صحیح معنوں میں کی، انکلوڈنگ فوٹو جیولوجی، وہ رؤوف صاحب کی وجہ سے، اور انہی کی وجہ سے ہم کئی دفعہ فیلڈ کے اوپر بھی گئے۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن سے جیولوجی سیکھی براہ راست۔ اچھا، جامعات میں ایک بڑا کردار جو ہے غیر تدریسی عملے کا بھی ہوتا ہے۔ ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک 2 چیزیں اور میں کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگوں کا آخری سال تھا، یعنی 62 کا اینڈ تھا، تو امریکن USA کے تحت ایک پروفیسر صاحب آئے
और उनका नाम था डॉक्टर अर्नेस्ट लुन, US-8 के तहत आए थे। स्वीडिश ऑरिजिन के थे, अमेरिकन थे और ऑरिगन यूनिवर्सिटी से गालिबन उनका ताल्लुक था। उन्होंने इकोनॉमिक जियोलॉजी पढ़ाई और थोड़ी सी मिनरोलॉजी और इकोनॉमिक जियोलॉजी, और बहुत ही उम्दा उनके साथ हम लोगों का इंटरेक्शन रहा। और उन्हीं की कहना चाहिए शख्सियत की वजह से या उनकी टीचिंग की वजह से मेरा भी इंटरेस्ट इकोनॉमिक जियोलॉजी में बढ़ा। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो शायद हमारे साथ ही रही, और वो ये था कि उस जमाने में भी जो MSc फाइनल के 4 पेपर होते थे, तो 3 तो सबके रेगुलर थे, एक जो है उसको हम कहते थे कि स्पेशल पेपर उस जमाने में। तो किसी का वो होता था पेट्रोलियम जियोलॉजी, कभी सेडिमेंटोलॉजी। तो हम लोगों ने कोशिश की कि जियोफिजिक्स जो है वो भी हमारे डिपार्टमेंट में आए। तो मेरा ख्याल है कि हमारा बैच जो था वो पहला और आखिरी बैच था जिसने अप्लाइड जियोफिजिक्स जो है वो पढ़ी, और हमारा स्पेशल पेपर जो था वो अप्लाइड जियोफिजिक्स था। और अप्लाइड जियोफिजिक्स में 3 उस्ताद थे, क्योंकि उस वक्त कराची डिस्ट्रिक्ट में तो कोई जियोफिजिसिस्ट नहीं था। तो एक तो थे OGDC से लिए गए थे शाहिद रजा साहब, आप सब लोग उससे वाकिफ होंगे, उनसे खासतौर पे जो पेट्रोलियम सेक्टर के हैं, बहुत माशाल्लाह हयात हैं, इस्लामाबाद में हैं। तो उन्होंने जियोफिजिक्स पढ़ाई और उन्होंने ज्यादातर ग्रेविटी सर्वे और पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, मैग्नेटिक, उस पे उन्होंने ज्यादातर लेक्चर दिए। दूसरी शख्सियत जो थी अबुल फराह साहब की, जो उस जमाने में जियोलॉजिकल सर्वे के ट्रेनिंग जियोफिजिस्ट थे, बाद में चीफ जियोफिजिस्ट हुए, बाद में वो डायरेक्टर जनरल NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी बने, और उन्हीं के जमाने में पाकिस्तान का पहला एक्सपेडिशन जो था एंटार्कटिका का वो हुआ। तो वो हमारे दूसरे उस्ताद थे जियोफिजिक्स में। और तीसरे जो थे वो भी जियोलॉजिकल सर्वे ही से आए थे, लेकिन एक अमेरिकन थे, उनका नाम था विलियम डेम्सी, और वो US-8 के तहत GSP के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने और एरो रेडियोमेट्रिक सर्वे के बारे में लेक्चर्स दिए। तो हमारे बैच को मेरा ख्याल है कि ये शरफ हासिल है कि उन्होंने पहला और अब तक शायद आखिरी अप्लाइड जियोफिजिक्स का पेपर जो है वो किया। तो ये और नतीजा था जो जिनका जिक्र मेरा ख्याल है जरूरी था। आप तालीम मुकम्मल करते ही मसाहत अर्जी या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से वाबस्ता हो गए। क्या उस वक्त GSP के अलावा और कोई आजर नहीं था? यानी GSP इंतखाब की वजह क्या थी? थोड़ा सा तारुफ भी हो जाए GSP का, GSP क्या करता है, इसलिए कि हमें तो ये पता है कि जलजला पैमाई का काम आप लोग करते हैं और ज़ेर ज़मीन आप भी ज़खायर को देखते हैं, इसका हल्का सा तारुफ भी हो जाए। ये बड़ा आपने दिलचस्प सवाल किया। जो पहला सवाल आपका है कि मैं GSP क्यों गया, क्योंकि इसका एक रीजन था, सिर्फ ये नहीं था कि GSP सिर्फ वाहिद आजिर था, ऐसा नहीं हुआ। ये कि जब हम लोग PSC ऑनर्स इम्तहान दे रहे थे, तो हमारे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर थे वो थे डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब, जिनका ताल्लुक बंगाल से था। इनका थोड़ा सा मैं तारुफ करा दूं आपके, खासतौर पे जो पेट्रोलियम से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए बड़ी दिलचस्पी की बात होगी कि डॉक्टर रहमान साहब जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद GSP ज्वाइन किया था 1948 में, और उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से जियोलॉजी में ग्रेजुएशन, और वो साहब थे जिन्होंने के चित्राल का जो आयरन ओर डिपॉजिट है दामन निसार का, वो डिस्कवर किया, और पहले आदमी थे जिनको स्कॉलरशिप मिला US-8 का PhD के लिए। और जहां तक मेरी मालूमात हैं, अभी तक वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कॉलोराडो स्कूल ऑफ माइंस से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की, और जिनके तहत उन्होंने डिग्री हासिल की उनका नाम है प्रोफेसर ली रॉय, जो आप सब लोग जानते होंगे कि उनकी बड़ी मशहूर किताब है सब सरफेस जियोलॉजी। तो पेट्रोलियम जियोलॉजी के तकरीबन सारे लोग उससे वाकिफ हैं। तो प्रोफेसर ली रॉय के वो शागिर्द। अच्छा, उन्होंने वहां से DSc करने के बाद वो पाकिस्तान आए। GSP के वो उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर थे, और उन्होंने ही मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर पहली दफा डायरेक्टरेट ऑफ पेट्रोलियम कंसेशन जो है वो कायम की थी, जो आज बढ़ के पूरा एनर्जी विंग हो गया अपने के साथ। तो वो साहब जो थे वो कराची में पोस्टेड थे, और BSc ऑनर्स का जो हमारा इम्तहान था उसके वो एक्सटर्नल एग्जामिनर वो आए। बहरहाल सब लोगों का उन्होंने वाइवा लिया, और इत्तफाक से ऐसा है कि मैं और मेरे साथ एक और बहुत ही काबिल मेरे साथी थे आफाक अली, जो बाद में अमेरिका चले गए। हम 2 के इंटरव्यूज पता नहीं क्यों बिल्कुल लास्ट में थे। आप ये यकीन करें कि जो मेरा वाइवा था वो था 1 घंटा 20 मिनट का, जो डॉक्टर रहमान साहब ने लिया, और आफाक साहब का था 1 घंटा 30 मिनट का। इत्तफाक ये है कि वो फर्स्ट आए थे ऑनर्स के इम्तहान में, आफाक, और मैं सेकंड। जब BSc ऑनर्स कंप्लीट हुआ तो हम
ہم دونوں جو ہیں وہ ان کے پاس شکریہ ادا کرنے گئے کہ جی آپ نے ہمارا اتنا بڑا انٹرویو لیا تھا، وائبہ لیا تھا، اس وقت ہمارے پسینے چھوٹ گئے اور بہت ہی وہ ہوا، لیکن بہرحال ہم لوگ پاس ہو گئے اور یہ پوزیشن آئی۔ تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تم دونوں کا اسی لیے لمبا انٹرویو لیا تھا کہ کوئی چیز مجھے نظر آ رہی تھی۔ خیر، انہوں نے پھر اس وقت یہ کہا کہ ٹھیک ہے ابھی تو تم لوگ MSc کرو گے، لیکن تمہیں پسند آئے تو یو شوڈ جوائن جیولوجیکل سروے بیکاز اٹ از اے نیشنل آرگنائزیشن۔ پھر انہوں نے جیولوجیکل سروے کی اہمیت تھوڑی بہت بتائی اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اگر جیولوجیکل سروے اچھا ہوگا تو باقی جتنے بھی پاکستان میں جیولوجی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے، لیکن اگر وہ اچھا نہیں ہوا تو باقی ادارے بھی کمزور رہیں گے۔ تو میری تم دونوں سے یہ درخواست ہے، یہ میرا یہ سجیشن ہے کہ تم لوگ جیولوجیکل سروے جوائن کرو۔ اچھا، وہ انہوں نے اپنے دفتر میں اتنی محبت سے یہ ساری بات سمجھائی کہ میں نے اور آفاق دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم لوگ GSP ہی جوائن کریں گے۔ اتفاق یہ ہے کہ اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد GSP کی کچھ پوسٹیں نکلی، ہم دونوں نے اپلائی کیا اور سلیکٹ ہو گئے۔ آفاق نے تو فوراً ہی جوائن کر لیا، یعنی ماسٹرز کرنے سے پہلے۔ میں نے پھر یہ کیا کہ ان سے دوبارہ مشورہ کیا رحمان صاحب سے کہ مجھے یہ آفر تو آ گئی ہے کوئٹہ سے، لیکن کیا میں ابھی جوائن کر لوں یا تھوڑے دن کے بعد، کیونکہ 5-6 مہینے کے بعد MSc کا بھی امتحان ہونا ہے تو اس کے بعد میں جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم MSc کر کے جاؤ اور ڈپارٹمنٹ کو یہ لکھ دو کہ تمہارا جو سلیکشن ہے یہ ہو گیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو اور یہ کہو کہ میں ماسٹرز کرنے کے بعد جوائن کروں گا، اس کی وہ اجازت دے دیں۔ میں نے ان کے ہی مشورے کے اوپر یہ چیز کی۔ اس زمانے میں 3-4 اور ادارے بھی تھے جو بہت عمدہ بلکہ GSP سے بہتر پیکج آفر کرتے تھے۔ ان میں OGDC تھی، ایٹامک انرجی کمیشن تھا اور وابڈا تھی۔ وابڈا کے اندر اس زمانے میں بہت ریکمنڈ ہو رہا تھا کیونکہ وہ یہ واٹر لاگنگ سیلینٹی کا بھی بڑا ان کا پروجیکٹ تھا پنجاب اور سندھ میں، اس کو بھی وہ چلا رہے تھے اور اسی کے ساتھ تربیلا ڈیم کا پروجیکٹ بھی چلنے والا تھا۔ اور ہمارے بہت سے ساتھی جو تھے، یعنی میرا خیال ہے کہ میرے بیچ کی اکثریت جو تھی اس نے وابڈا جوائن کیا، آئیدر واٹر لاگنگ سیلینٹی پروجیکٹ میں یا تربیلا ڈیم پروجیکٹ کے اوپر۔ لیکن ہم دونوں نے ڈاکٹر رحمان صاحب کے مشورے پہ عمل کرتے ہوئے GSP جوائن کیا، اور میں یہ کہوں گا کہ I have no regret for it and rather I am proud کہ میں نے بڑے وقت کے اوپر ان کے مشورے کے مطابق صحیح فیصلہ کیا۔ آفاق یقیناً بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ جیولوجسٹ تھے اور کاش کہ وہ پاکستان میں رہتے، پاکستان کا نام بھی بہت بلند ہوتا اور پاکستان کا فائدہ بھی بہت ہوا، لیکن ان کے خانگی معاملات کچھ اس طرح کے ہو گئے ماسٹرز کرنے کے بعد اور GSP جوائن کرنے کے بعد، اور وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے حالات سے کہ انہوں نے امریکہ مائگریٹ کر گئے اور پھر وہ پاکستان نہیں آئے۔ وہ زیادہ تر ان کے اپنے خاندانی جو معاملات تھے وہ اتنے پیچیدہ تھے اور ایسے تھے کہ وہ نہیں ہو سکے، لیکن اگر وہ ہوتے تو یقیناً ہمارے لیے ایک قابل فخر جیولوجسٹ ہو۔ تو یہ وجہ بنی میرے GSP جانے کی۔ پھر اس میں اور تھوڑا سا GSP سے انٹریکشن میرا اس سے پہلے اس طرح سے ہو گیا کہ جب ماسٹرز ہم لوگ کر رہے تھے MSc، تو اس وقت بھی جو ایکسٹرنل آئے وہ تھے ڈاکٹر حامد علی شاہ صاحب۔ وہ اس وقت تو کام کر رہے تھے OGDC کے اندر، لیکن ان کا تعلق بہرحال GSP سے تھا اور تو وہ بھی GSP کے تھے۔ پھر سب سے جو ایک اور امپیکٹ ہوا GSP جانے کا وہ ہوا تھا ہمارے فرحہ صاحب کی وجہ سے، جو کہ میں نے بتایا کہ اس وقت سپرنٹینڈنٹ جیو فزکس تھے اور ہمیں جیو فزکس پڑھا رہے تھے۔ بہت ہی آرٹیکولیٹ آدمی، بہت ہی عمدہ ڈیسنٹ آدمی جسے کہنا چاہیے۔ جو لوگ ان سے واقف ہیں وہ یہ کہیں گے کہ وہ پاکستان میں اپنے یعنی ایکسیپشنل لوگوں میں سے ایک تھے۔ تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا اور بلکہ مجھے بہت انکریج کیا کہ میں GSP ہی کو جوائن کروں، اور اس کے بعد جب میں نے جوائن کیا تو ان سب لوگوں سے میرا بہت ہی اچھا تعلق بھی رہا۔ تو یہ وجہ بنی میرے جیولوجیکل سروے میں جانے۔ شکریہ جناب۔ یہ بتائیے کہ جب آپ نے تعلیم کے فوراً بعد GSP جوائن کری، پروفیشنل زندگی میں آ گئے، اس میں کوئی خاص مشکل یا چیلنج؟ یعنی ظاہر کہ ہر شخص، ہر طالب علم جب پروفیشنل لائف میں جاتا ہے تو ذرا مختلف انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو اس وقت جو کوئی خاص مشکل یا چیلنج جس سے ہمارے آج کے نوجوان فائدہ اٹھا سکتے؟ نہیں، آج تو میرا خیال ہے کہ حالات بہت بہتر ہیں ہر لحاظ سے، سیلری بہتر ہے، فیسلٹیز بہتر ہیں۔ اس وقت تو کوئٹہ کی حالت بھی بہت مختلف تھی، زندگی بڑی مشکل تھی، لیکن میں یہی کہوں گا کہ لوگ اتنے اچھے تھے کہ ان کے ساتھ ان کی کمپنی جو تھی وہ ان تمام چیزوں کا کمپنسیشن تھی۔ یعنی GSP کے بھی جو اس وقت آفیسرز تھے وہ میں آج بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے مایہ ناز شخصیات تھیں کہ ان جیسی شخصیات کے لیے اب نظریں ڈھونڈتی ہیں اور وہ نہیں ملتی۔
مل پاتی. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس وقت کا جو میرا تجربہ تھا وہ بہت ہی اچھا رہا جی ایس پی کے لحاظ سے بھی. اور تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ جی ایس پی سے باہر بھی کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب پروفیسر کرار صاحب جو ہیں مرحوم وہ گورنمنٹ کالج کوئٹہ کے پرنسپل تھے, اور کہنا چاہیے کہ پورے بعد کوئٹہ کے اور کوئٹہ کے انٹلیکچوئلس کے وہ مینٹور تھے, اور ان کے ساتھ بھی تھوڑا بہت میرا رابطہ ہو گیا. اور یہ دو چیزیں ایسی رہیں کہ جو واقعی میں زندگی کا جسے کہنا چاہیے حاصل کہنا چاہیے کہ کرار صاحب کی جو کمپنی تھی ان کی جو باتیں تھیں وہ زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ تھی. تو جی ایس پی کے بعد ہم لوگ یعنی ہفتے میں 1 یا 2 دن ان کے گھر پہ جو نشست ہوتی تھی اس میں شریک ہوتے تھے, میں بھی شریک ہوتا تھا. اور ایک اور نام جو کراچی یونیورسٹی ہی سے وابستہ ہیں اور آپ لوگ ان سے واقف ہوں گے, مجھ سے 1 سال سینئر تھے, سردار نقوی صاحب. تو میں اور وہ ان کے گھر جایا کرتے تھے ہفتے میں 1 دن. تو اس لیے مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ اس زمانے کی کوئی چیز مجھے چیلنج نہیں لگتی, بلکہ سب چیزیں جو ہیں وہ قیمتی اثاثہ لگتی. یہ بتائیے کہ جب آپ نے جو کچھ آپ نے جامعہ میں پڑھا اور سیکھا, اس کے بعد جب آپ عملی زندگی گزرے, تو کیا جو کچھ آپ نے پڑھا ہے سیکھا وہ آپ کو فائدہ مند محسوس ہوا, یا آپ کو لگا کہ کچھ اور سیکھ لیتا تو بہتر تھا, کچھ تشنگی بھی محسوس ہوئی آپ کو, اپنے زمانے طالب علم میں وہ کچھ نہیں سیکھا جو آپ کو سیکھ لینا چاہیے تھا؟ دیکھیے, تشنگی تو اپنی جگہ ہمیشہ محسوس ہوتی ہے. علم تو ایسی چیز ہے کہ جتنا بھی آپ سیکھیں لگتا یہ کہ بہت کم ہے, اور حقیقت میں بھی بہت کم ہوتا ہے. لیکن وہ تو اپنی جگہ. لیکن جو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا مجھے کراچی یونیورسٹی کی جس چیز سے مجھے ایڈوانٹیج ملی وہ میں کہوں گا کہ وہ ہماری فیلڈ جیولوجی کی ٹریننگ جو پروفیسر رضوی صاحب نے اور ہمارے رؤوف صاحب نے دی. خاص طور پہ رؤوف صاحب نے جو ایک تھوڑا سا ہم لوگ کی ٹریننگ فوٹو جیولوجی میں کرا دی تھی, اس کی وجہ سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو تھوڑی سی ایک امتیازی چیز مل گئی اپنے باقی ساتھیوں کے مقابلے میں جی ایس پی کے اندر, کہ ان لوگوں کو فوٹو جیولوجی کا بالکل نہیں معلوم تھا اور ہم لوگوں کو فوٹو جیولوجی کا تھوڑا سا اندازہ تھا. ریل فوٹوگرافس یوز کر سکتے تھے اس ٹیلیسکوپ کے تحت. تو وہ پروفیسر رؤوف اور اخلاق رضوی صاحب کی وجہ سے تھی. تو یہ والا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہمیں رہا. دوسرا ایک اور بات بھی یہ تھی کہ ہم لوگ ایم ایس سی اور آنرس کے آخری سال کے دوران میں بہت سارے فیلڈ ٹرپس اپنے خرچے پہ کر چکے تھے, اور اس میں خاص طور پہ رؤوف صاحب ہمارے گائیڈ تھے. تو اس لیے پاکستان کی جیولوجی کی کئی چیزیں ایسی تھیں جو ہم لوگوں کو پتا تھیں, اور وہ سیکشن ہم نے دیکھے ہوئے تھے. تو اس کی وجہ سے جی ایس پی کے شروع کے سالوں میں مجھے یقیناً ایک ایڈوانٹیج رہی. جی اچھا, یہ فرمائیے کہ جی ایس پی میں یقیناً دوسری جامعات کے فارغ التحصیل طلبہ بھی ہوں گے, آپ کو کوئی فرق محسوس ہوا کراچی یونیورسٹی کی تعلیم اور اس کے معیار میں اور دوسری جامعات کے تعلیم اور معیار میں؟ اصل میں اس وقت تک جو مین جو یونیورسٹی تھی, دیکھیں اس وقت تک جیولوجی اتنا اسٹیبلش تھا نہیں, نہ پشاور میں اور نہ کوئٹہ میں, اور تھوڑا سا شروع ہوا تھا سندھ یونیورسٹی میں. مین جو تھی جیولوجی ڈپارٹمنٹ وہ پنجاب یونیورسٹی کا تھا. اور یہ میں کہوں گا کہ پنجاب یونیورسٹی کے جو ہمارے ساتھی جنہوں نے جی ایس پی جوائن کیا وہ ان کی پیٹرولوجی منرالوجی بائی اینڈ لارج ہم لوگوں سے بہتر تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس پروفیسر شمس اور پروفیسر فضیل صدیقی صاحب جیسے لوگ تھے, اور ان کا فیلڈ ورک بھی کیونکہ زیادہ تر مالاکنڈ اور سوات کے علاقوں میں ہوتا رہا, وہ ایک تھوڑی سی ان کو ایڈوانٹیج تھی. لیکن بعد میں جو ہمارے ساتھی آئے انہوں نے یقیناً وہ کیلیبر حاصل کر لیا تھا. مثال کے طور پر میرے ساتھی میرے 2 سال بعد غضنفر عباس صاحب آئے, اور انہوں نے جی ایس پی میں بہت عمدہ کام آفیولائٹس پہ کیا. اس طرح اور بھی ہمارے دوسرے لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو انیشیل ایڈوانٹیج تھی پنجاب یونیورسٹی کی تو وہ تقریباً برابر ہی تھی. میرا خیال ہے بات میں ایک ہی جیسے لوگ تھے. اچھا غور صاحب, یعنی آپ کو جو زمانے تعلیم تھا جب آپ نے تعلیم حاصل کی, اور اس کا ظاہر سی بات ہے آپ جی ایس پی میں ہائرنگ میں بھی انوالو ہوئے ہوں گے, نئے ماہرین ارضیات کو اپنے ہائر بھی کیا ہوگا, آپ کو فرق محسوس ہوا آپ کے دور کے معیار تعلیم میں اور اس کے بعد میں آنے والے طالبان کا معیار تعلیم؟ دیکھیں, جہاں تک میرے زمانے تک جو ہائرنگ ہوئی اس میں تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اسٹینڈرڈ ذرا گرا ہے. لیکن جو اس وقت جی ایس پی میں جو پچھلے 2-3 سالوں میں انڈکشن
انٹریکشن ہوا. ظاہر ہے میں تو اس میں انوالو نہیں تھا, لیکن ان بچوں سے جب میری کچھ انٹریکشن ہوا تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ لوگ بہت بہتر ہیں, یعنی ہمارے بیچ کے لحاظ سے ان کا ایکسپوجر بھی اچھا ہے, ان کی انٹیلیجنس بھی بہتر ہے, اور ان میں جو آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے اور خواہش ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارا حال بہتر ہے بنسبت ماضی میں. تو یہ بڑی امید افزا بات ہے. اچھا, آپ ذرا جامعات اور صنعت کے جو درمیان تعلق ہے اس کے تعلق سے, کہ ساری دنیا میں جامعات اور صنعت کے درمیان بڑا گہرا تعلق رہتا ہے, اور صنعتی ادارے عام طور سے تعلیم و تحقیق سے متعلق اپنی ضروریات کو جامعات کو آگاہ کرتے ہیں, جس کی روشنی میں جامعات اپنے نصاب میں ترمیم و تنسیخ کرتی رہتی ہے, اور بہت سے جوائنٹ پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں کہ اس قسم کا تعلق ہماری صنعت اور شعبہ ارضیات میں ہے, کہ چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ دوسری جامعات سے بھی رہتا ہوگا, اس پس منظر میں بتائیں کہ کیا صنعت اور تعلیمی اداروں کے درمیان مثبت تعلق ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہے, جس کو ہونا تو چاہیے لیکن ہے نہیں. اور اس کی جو کوششیں ہوئی وہ میرا خیال ہے بڑی ہاف ہارٹڈ ہوتی رہیں, اور اس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے تھی کہ لنکیج بٹوین اکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری اور اینڈ دا گورنمنٹ. کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمارے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں, سیاسی طور پہ کسی نے بھی اس کے اوپر صحیح طرح سے کنسنٹریٹ نہیں کیا. جو بھی ایفرٹس ہوئی میرے لحاظ سے ہاف ہارٹڈ ایفرٹس تھیں اور ڈائریکشن لیس ایفرٹس تھیں, اس لیے اب تک کچھ حاصل نہیں ہوا, لیکن اس کی بہت ضرورت ہے کہ اس کو کیا جائے. اچھا, آپ کچھ اور مزید معدنیات کے تعلق سے سوال, کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے کہ مستقبل جو ہے وہ کاربن سے پاک ایندھن کا ہے, پاکستان بھی یورو آنا شروع ہو گیا ہے, اس سلسلے میں اہداف بھی ہیں. یعنی بعض ملک تو ایسے ہیں, فرانس وہ 2030 میں, اور امریکہ 2050 میں, اور چین شاید 55 تک پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں وہاں متروک ہو جائیں گی اس وقت کے بعد. اچھا, دوسرے جو گاڑی بنانے والے ادارے ہیں ان کا کیا ہے؟ اس سے تو ایسا لگ رہا ہے پیٹرول کی کھپت میں کمی ہوگی, اور ظاہر ہے ارضیات کے ماہرین کچھ پریشان بھی ہیں. لیکن دوسری طرف ابھی جنرل موٹرز کے ریسرچ مینیجر نے کہا تھا کہ پیٹرول کے مقابلے میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی تیاری میں 5 سے 8 گنا زیادہ دھات استعمال ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ منرالوجی جو ہے اس کی اہمیت بڑھ جائے گی ارضیات میں. معدنیات کے شعبے میں, معدنیات کے میدان میں جی ایس پی نے بہت کام کیا ہے. اس سلسلے میں آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ معدنیات کے حوالے سے جی ایس پی کا کیا رول رہا ہے؟ اس میں تھوڑا سا پہلے آپ کے سوال کے پہلے حصے پر, ایک تو یہ ہے کہ پیٹرولیم یعنی ہائیڈرو کاربنس, تو ہائیڈرو کاربنس جو ہیں وہ اتنی جلدی فیز آؤٹ نہیں ہو رہے جتنا کہ لوگ عام طور پہ سمجھ رہے تھے. اور اس وقت بھی جو COP26 کی جو ایک لحاظ سے فیلیور ہی ہوا, اس سے بھی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ گورنمنٹس جو ہیں, خاص طور پہ بڑی گورنمنٹس, وہ اتنی سیریس نہیں ہیں جتنا کہ ان کو ہونا چاہیے. بے شک وہ جو کچھ کہتی رہیں, لیکن ان کے جو ایکشنز ہیں وہ اس کا رد کرتے ہیں. دیٹ از ون. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو الیکٹرک وہیکلس ہیں ان کا ایک مقامی امپیکٹ تو پڑے گا. مثال کے طور پر میں اکثر کئی فورمز پہ یہ بات کرتا رہا کہ جب بھی الیکٹرک وہیکلس پاکستان میں اکنامیکل ہو جائیں تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ناردرن ایریاز میں ان کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے تاکہ وہاں پر کاربن ایمیشن کنٹرول میں آئے. تو اس طرح کی چیز کچھ علاقوں میں تو ہو سکتی ہے, لیکن خود الیکٹرک وہیکل بننے میں جتنی انرجی پہلے استعمال ہوگی وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ورلڈ کے اوپر کوئی خاص امپیکٹ نہیں پڑے گا میرے اپنے خیال میں, کیونکہ اس میں جن ایلیمنٹس کو یا جن میٹلز کو استعمال کیا جائے گا ان کی ریفائننگ میں لاٹ آف انرجی ول بی یوزڈ, چاہے وہ لیتھیم ہو, چاہے وہ کیڈمیم ہو, نکل ہو, کاپر. دوسرا یہ کہ جو انہوں نے, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس ریفرنس میں یہ کہا کہ بہت زیادہ میٹلز یوز ہوں گے, تو دیکھیں جو ویٹ آف دا وہیکل ول آلموسٹ بی دا سیم. دا اونلی تھنگ ول بی کہ جو چند میٹلز, مثال کے طور پر کاپر, نکل, کیڈمیم, کسی حد تک لیتھیم, اور بہت ہی مائنیوٹ کوانٹیٹیز میں بعض ریئر ارتھس جو استعمال ہوں گے, وہ ان کے کنزمپشن بڑھ جائے گا جو کہ اس وقت کی وہیکلس میں استعمال نہیں ہوتے. لیکن باقی جو ویٹ ہے, جو آئرن ہے, ایلومینیم ہے یا دوسری چیزیں ہیں, وہ تو اسی طرح سے رہیں گے. صرف یہ ہے کہ ہاں بلکہ تھوڑا سا میٹل یوز کم ہو جائے گا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ایڈوانسڈ میٹیریلز ول ٹیک پلیس آف دی ریگولر میٹلز. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسرا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ ان میٹلز کے لیے یا ویسے جی ایس پی نے منرل ایکسپلوریشن میں کیا کیا, تو اس میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آج بھی پاکستان میں جو بھی بڑا منرل ڈپازٹ استعمال ہو رہا ہے یا جس کے استعمال کی باتیں ہو رہی ہیں مستقبل میں, وہ وہی ہے جس کو یا تو جی ایس پی نے ڈسکور کیا یا جس کو جی ایس پی نے اسٹڈی کر کے ایویلویٹ کر کے دیا. وہ چاہے کاپر ہو, کرومیم ہو, آئرن ہو, یا جیم اسٹونز ہوں, یا کنسٹرکشن را مٹیریل ہو, کسی بھی چیز کو آپ لے لیجئے, تو اس میں جی ایس پی کا بڑا لیڈنگ رول رہا ہے. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ اس کو پوری طرح سے ایکنالج نہیں
کیا گیا، لیکن بہرحال وہ رول ہے اور وہ رول ابھی بھی باقی بھی رہے گا، بلکہ زیادہ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل کیپیبلٹی ہے انفارچونیٹلی وہ پاکستان میں جو زیادہ تر ادارے جو منرل سے ریلیٹڈ ہیں ان کی بھی ڈیکلائن ہوئی ہے، جی ایس پی کی بھی ڈیکلائن ہوئی ہے، میں اس کو اس سے رد نہیں کرتا، لیکن ان کی بہت زیادہ ڈیکلائن ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں جو بھی منرل ایکسپلوریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس میں کوئی چاہے یا نہ چاہے جی ایس پی کا لیڈنگ رول رہے گا، اگر ہمیں ٹینجیبل ریزلٹ چاہیے۔ اگر ہم نہیں چاہتے تو وہ تو دوسری بات، لیکن اگر ہمیں ٹینجیبل ریزلٹ چاہیے تو جی ایس پی کا رول لیڈنگ رول رہے گا۔ نہیں انشاءاللہ ضرور رہے گا۔ اچھا اب چونکہ لیتھیم کی آپ نے بات، دو ضمنی سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں پیش کروں آپ کی خدمت میں کہ اس وقت جب ہم نے چونکہ بجلی کی گاڑیوں کی بات کریں تو بجلی کی کاریں جو ہیں وہ ماحول دوست ایندھن میں سب سے زیادہ بجلی جو ہے برقی توانائی بڑی اس وقت ہاٹ ہے اس وقت، لیکن اس میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایندھن کے ذخیرے کا ہے۔ ٹنکی میں آپ پیٹرول بھر لیتے ہیں اور گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے آج کل لیتھیم کا بڑا زور ہے، تو پاکستان میں لیتھیم ذخائر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ذاتی طور پہ جتنا میں سمجھتا ہوں کہ جیولوجی آف پاکستان جس حد تک میں نے اسٹڈی کی ہے اس کے لحاظ سے میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں کہ لیتھیم کے ڈپازٹس پاکستان میں ملیں گے، کیونکہ ہماری جو جیولوجی ہے اور جو میٹالوجینک سیٹ اپ ہے وہ اس کو فیور نہیں کرتا۔ لیکن اس بات کی ضرورت ضرور ہے کہ اس کے لیے کوشش کی جائے، اور اس کے لیے جیو کیمیکل سروے کی اگر ضرورت ہے تو وہ بھی کیا جائے، اور دوسرے اگر اسٹڈیز ہیں وہ بھی کی جائیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت لیتھیم کی اسٹڈی کے لیے یا اور ریئر ارتھ کے ایلیمنٹس کی اسٹڈی کے لیے ضرورت ہے کہ جو ہماری مختلف یونیورسٹیز ہیں، خاص طور پہ بلوچستان اور پشاور، وہ اپنے سینٹر آف ایکسیلنس کے ذریعے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی پروگرامز کروائیں، اور اس کا جب ڈیٹا آئے گا تو اس کی بنیاد پہ پھر بعد میں ایکسپلوریشن پروجیکٹس جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ یہاں میں تھوڑی سی ایک اور کلیریفیکیشن کروں، وہ یہ کہ پچھلے 2-3 سالوں میں لوگوں میں ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی ہے ریگارڈنگ لیتھیم اینڈ ریئر ارتھس، اور وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جیسے فوراً ہی جو ہے یہ پاکستان کو امیر بنا دے گی اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آج پاکستان میں لیتھیم ڈپازٹ ڈسکور بھی ہو جائے، اگر کوئی ریئر ارتھ ڈپازٹ ڈسکور بھی ہو جائے، تو اس کے فائنینشیل اینڈ اکنامک بینیفٹ میں آج اور اس وقت کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ ابھی اس کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے، آپ کو بہت اچھی انالیٹیکل فیسلٹی پہلے اسٹیبلش کرنا پڑے گی، پھر آپ کوئی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی زیادہ ہمیں ہائپ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پھر نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ جس طرح ہم دوسرے میٹلز کی بات کر رہے ہیں اسی طرح سے ہمیں لیتھیم اور ریئر ارتھ کی بات کرنا چاہیے، اور ایک سائنٹیفک انداز میں اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اچھا ایک آخری سوال یہ ہے، اور وہ تھوڑا سا ہم اگر اپنی سرحد سے شمال کی طرف جا کے دیکھیں تو افغانستان کے بارے میں یو ایس جی ایس یونائیٹڈ اسٹیٹس جیولوجی سروے نے کہا ہے کہ افغانستان لیتھیم کا سعودی عرب ہے، یعنی جس طرح سعودی عرب جو ہے آئل کے لیے ویسے ڈپازٹ لیتھیم کے افغانستان میں، کیا واقعی یہ درست ہے؟ اور اگر ہے تو معدنیات کے شعبے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعاون ہے اس کی کیا آپ کو صورت نظر آتی ہے مستقبل میں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ دیکھیے لیتھیم تو افغانستان میں ہے اور دنیا کے اچھے ڈپازٹس میں سے ایک ہے جو ہلمند کے اندر ہے، لیکن یہ کوئی نیا ڈپازٹ نہیں ہے، نون ہے۔ ذاتی طور پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جیولوجیکل سروے نے اپنے نام کو کیوں استعمال ہونے دیا، اس قسم کی ایک پروپیگنڈا کہنا چاہیے پبلیکیشن کے اندر۔ افغانستان کے جتنے ڈپازٹس ہیں یہ سب کے سب بہت عرصے سے نون ہے۔ مثال طور پہ حاجی گک کا آئرن اور کا ڈپازٹ ہے جو کابل کے نزدیک ہے، پاکستان کی سرحد سے بھی 250-300 میل کے اوپر ہے۔ 1.7 بلین کا آئرن اور ریزروز ہیں، تو وہی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا جو لیتھیم ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ان کا لیپس لزولی جتنا بیچارہ تھا وہ تباہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا تقریباً، اور جو روبی ان کا ہے، ایمرلڈ ہے پنشیر ویلی کے، وہ بھی تمام نون ہیں۔ ان کا جو کاپر ہے وہ اینک کا ڈپازٹ وہ جلال آباد کے نزدیک ہے، نزدیک ترین ہے پاکستان سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نون ہیں، اور اس کا کوئی امیڈیٹ امپیکٹ اس وقت تک نہیں ہوگا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 21ویں صدی میں کسی ڈپازٹ کا جیولوجیکلی موجود ہونا یقیناً سب سے اہم بات ہے، لیکن
لیکن اہم ترین نہیں. اگر اہم ترین ہوتی تو آج ریکودک پاکستان میں $1 بلین پر اینم جو ہے وہ ہمیں ٹیکسز اور رائلٹیز کے اندر پے کر رہا ہو. ریکودک کا ہمارا اپنا ڈپازٹ ہے کاپر گولڈ کا, جو کہ 78 میں جی ایس پی نے ڈسکور کیا, آج 2021 ہو چکا ہے اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ ڈپازٹ کب پاکستان کو فائدہ دینا شروع کرے گا. تو ہمارے جو جیولوجیکل کمیونٹی ہے, جو مائننگ کمیونٹی ہے, اس کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بہت اہم بات ہے اگر وہ اپنے مستقبل کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف جیولوجی کے اوپر ریلائی کر کے آپ کسی بھی چیز کو ڈیولپ نہیں کر سکتے. وہ سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے, ظاہر ہے جیولوجیکلی اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, لیکن اس کے ساتھ جو دوسرے فیکٹرز ہیں جو میں لسٹ کرتا ہوں کہ 5 دوسرے اور فیکٹرز ہیں, وہ ہے جیوگرافی, ٹیکنالوجی, اکانومی, پالیٹکس اینڈ لا اور آخر میں انوائرمنٹ, جو اب سب بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے. تو یہ 5 فیکٹرز اور ہیں. جب آپ ان 5 فیکٹر کے ساتھ جیولوجی کو کریں گے تب جا کے ڈپازٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہے. تو افغانستان بیچارے کے ساتھ یہ ٹریجڈی ہے جو پچھلے سالوں میں ہوتا رہا اور جو اب ہے, کہ کم از کم ان کو نارمل حالات ہونے میں کہ جس میں کسی ڈپازٹ کی بات اب کر سکیں, اس میں کم سے کم 10 سال چاہیے. 10 سال سے کم عرصے میں کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. نہ لیتھیم ڈپازٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے, نہ ان کا اینک کا کاپر ڈپازٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے, نہ ہی ان کا حاجی کا آئرن اور ہے وہ ڈپازٹ ہو سکتا ہے. آخر میں یہ بھی بات میں بتا دوں کہ نہ صرف یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ لیتھیم جو ہے وہ صرف افغانستان میں ہے. لیتھیم کے بہت بڑے پروڈیوسر جو ہے, سب سے بڑا پروڈیوسر آسٹریلیا ہے. اس کے علاوہ ایک لیتھیم ٹرائنگل ہے ساؤتھ امریکہ میں, جس میں کہ ارجنٹائنا, چلی اور بولیویا شامل ہیں, اور ان کے جو ریزروز ہیں وہ افغانستان کے اس وقت کے نون ریزروز سے ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز آتا ہے. تو یہ سوچنا کہ افغانستان لیتھیم کی وجہ سے کوئی چیز ہو جائے گی یا لیتھیم کی وجہ سے افغانستان کی کوئی اہمیت ہے, تو اہمیت تو ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں جو کہ ہمارے یہاں پروجیکٹ کر دی گئی. وی مسٹ بی ریئلسٹک, وی شوڈ ایکٹ لائک سائنٹسٹ, اور ہمیں ریئلسٹک انداز میں چیزوں کو سمجھنا چاہیے. گورنر صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر اچھی مجلس کی خرابی یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی ختم کرنی پڑتی ہے. تو وہی ہم اس پر پہنچے ہیں, یعنی باقاعدہ بات تو ایسی ہو رہی کہ کہتے ہیں وہ کہیں اور سنا کرے کوئی, ہمیں بڑا لطف آ رہا ہے آپ کی بات سننے کا, لیکن بہرحال اچھی مجلس بھی کبھی نہ کبھی ختم ہوتی ہے. تو شاید وہ وقت آ گیا. آخری سوال میرا, جو سوال سے زیادہ پیغام کی درخواست ہے کہ شعبہ ارضیات, اور اس میں صرف شعبہ ارضیات جامعہ کراچی نہیں بلکہ شعبہ ارضیات تمام جامعات کے, کیونکہ ویسے بھی جی ایس پی کے حوالے سے آپ کا تعلق سب سے رہا ہوگا, تو دانشور کے حیثیت سے, سائنٹسٹ کے حیثیت سے آپ سب کا ہی سرمایہ ہے تمام جامعات کا. تو شعبہ جات کے اساتذہ, طلبہ اور وابستگان ارضیات کے بارے میں کوئی پیغام آپ کا ہو آخر میں؟ پیغام تو اصل میں وہ دے جو اس کا اہل ہو. میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ میں کوئی پیغام دے سکوں. بس صرف اتنا میں کہوں گا, خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو جیولوجی میں انٹر اب ہونا چاہتے ہیں, if geology is not your passion then it cannot be a good profession. اگر آپ کا پیشن نہیں ڈیولپ ہوتا تو بہتر ہے آدمی کچھ اور ایونیوز کو بھی ایکسپلور کرے. لیکن اگر آپ کا پیشن جیولوجی ہے then you are most welcome. Nothing more challenging than this will wait you. Geology is a very challenging profession, very entertaining profession, but only for those who enjoy it, who have a passion for it. میرا کہنا صرف یہی ہے, بلکہ یہ ہر شعبہ علم کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں کہ جس میں آپ کی دلچسپی ہے, جس میں آپ کا عشق ہے. سائنس اور عشق ایک جیسی چیز ہے. They need your full commitment. تبھی آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور تبھی آپ کچھ دے بھی سکتے ہیں, جبکہ آپ کا اس کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے, جس طرح عشق کے ساتھ میں ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کو علم کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی فیض صاحب کی طرح کچھ عشق کیا کچھ کام کیا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ دونوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. پوری طرح سے اس کے ساتھ جناب حسن گوہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, قیمتی مشوروں کا اور بہترین گفتگو کا. یعنی اس سے میں نے بھی کچھ سیکھا اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اس کو سنیں گے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ طاہر عالم کا شکریہ ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے, اور پیٹرولیم کلب آف پاکستان کا شکریہ یہ موقع فراہم کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ السلام علیکم. انشاءاللہ پھر کسی اور نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا.